من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تقریباً ہمیں مہینہ بعد اکٹھا فرمایا. اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. انسان اگر سجدہ کر رہا ہے تو یہ اسے کرایا جا رہا ہے، جیسے میں کہتا رہتا ہوں. اگر کوئی رکوع کر رہا ہے تو اسے کرایا جا رہا ہے. کوئی جس شکل میں بھی نیکی کر رہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرا رہا. میں نے اس پہ ایک دو بابوں کا واقعہ بھی سنایا تھا، شاید پہلے کبھی یا کئی مرتبہ، کہ دو بابے تھے، ایک مالک ایک ملازم. مالک جو تھا وہ نماز سے بے رغبت تھا اور دین کی طرف مائل نہیں تھا، لیکن جو ملازم تھا وہ دیندار تھا، نمازی تھا. ایک مرتبہ کی راستے سے گزر رہے تھے، مغرب کی نماز کھڑی تھی. ملازم نے مالک سے کہا کہ جناب اگر اجازت ہو، میرا وضو بھی ہے، نماز بھی کھڑی ہے، میں نماز پڑھ لوں. اس نے کہا پڑھ لو. چنانچہ اس نے فرض نماز تو پڑھ لی، لیکن اس کے بعد پھر سنتے پڑھنے کے بعد نوافل شروع کر دیے. اب جو مالک ہے وہ آگ بگولا ہو رہا ہے کہ بھائی تو آتا کیوں نہیں ہے، نماز فرض بھی پڑھ لی، سنتے بھی پڑھ لی. اور وہ یہ کہہ کہ پھر نیت باندھ لیتا ہے کہ ارے باہر آنے دیتا نہیں. کافی نوافل پڑھے، اس کو غصہ دلایا، آگ بگولا کیا اس کو. آخر جب باہر آیا اس نے کہا بھائی کیا کون تجھے باہر آنے نہیں دے رہا تھا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر جانے نہیں دے رہا تھا، جو تجھے اندر جانے نہیں دے رہا تھا وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا تھا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ دنیا تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے دنیا، لیکن دین اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا. دین اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہم کیا ہے ہماری اوقات کیا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. یہ تو محض اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحیمیت کریمیت ہے، اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اس اللہ نے ہم سے محبت فرمائی اور اپنے دین کے لیے جمع فرمایا. جب اس کی توفیق نہیں تھی تو تقریباً 1 مہینہ چاہنے کے باوجود نہ میں بیٹھ سکا نہ سننے والے بیٹھ سکے. اور یہ انبیاء کی سوچ ہے، کہ نیکی کو رب کا فضل سمجھے، رب کی توفیق سمجھے اور پورے اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کے باوجود بھی استغفار کرتے جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. جیسے جماعت والے گشت پہ جاتے ہیں تو واپسی پہ کہتے ہیں استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ، کیونکہ اونچا کام تھا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ قرآن بڑا بڑا ہے، قرآن یہ انبیاء کی سنت ہے.
انسان کے اندر بظاہر کوئی خوبی ہو اور اس خوبی کو اپنا ہنر سمجھنا، اپنا کمال سمجھنا، یہ قارون کی سوچ ہے، یہ قارون کی سوچ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال لیا، موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، تو قارون نے کہا میں تجھے کیوں مال دوں، یہ تو میں نے اپنی ہنرمندی سے، سمجھداری سے، مہارت سے حاصل کیا ہے، اپنے کمال سے حاصل کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تجھے کیوں دوں؟ حالانکہ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ اس مال میں سے کچھ دے کے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کر جو اللہ نے تجھے دیا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اللہ کا دین کہتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ کمال ہے، ہاں اس کے جسم میں ہے، ذہن میں ہے، ہاتھوں میں ہے، اس کی زبان میں ہے، یا کوئی نیکی ہے، مال ہے، یہ رب کا عطیہ ہے، یہ اس کا کمال نہیں، یہ رب کا فضل ہے، اس کا عطیہ ہے۔ اس کو اپنا کمال سمجھنا یہ قارون کی سوچ ہے، اور بھلائی کو، خوبی کو اللہ کا فضل سمجھنا، اللہ کا عطیہ سمجھنا، یہ انبیاء کی سوچ ہے، انبیاء کی تعلیم ہے۔ لیکن کوئی قرآن کے پاس آئے تو صحیح، قرآن کے پاس آئے تو صحیح۔ قرآن میں تو اللہ کے احکام ہیں، لیکن جیسے جماعت والے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں دین کی طرف آنے کی، ایسے قرآن میں اللہ نے جگہ 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 دین کی طرف آنے کی ترغیب دی ہے۔ اب اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین اس کے احکام ہیں، وہ جو کرنے کے ہیں وہ احکام، اور جو بچنے کے ہیں وہ احکام، دونوں احکام ہے۔ یہ کرو اور یہ نہ کرو، ہے تو دونوں احکام۔ تو اصل دین تو احکام ہے، اور اللہ نے بھی فضائل بیان کر کے، ترغیب دے کے ان احکام کی طرف آنے کی دعوت دی ہے ساری کی ساری انسانیت۔ تو ظاہر ہے جو قرآن کی طرف آئے گا، اللہ کے احکامات جانے گا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور پھر علماء کہیں حدیث میں اس کی تشریح ہوتی ہے تو حدیث بھی بیان کرتے ہیں، کہیں صحابہ کے قول میں تشریح ہوتی ہے کسی حکم کی، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین، تابعین، بزرگان دین کے قول میں اس کی تشریح ہوتی ہے، اگر حدیث میں نہ ملے، صحابہ کے قول میں نہ ملے تو اس سے علماء بیان کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن کی طرف آئیں گے، درس قرآن کی طرف آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام معلوم ہوں گے، اور اگر اس کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہمیں معلوم نہیں ہوں گے۔ فضائل بھی اپنی جگہ ضروری ہے، کہ فضائل آدمی کو معلوم نہ ہو تو پھر آدمی قرآن کی ترغیب کیسے دے، دین کی طرف آنے کی ترغیب کیسے دے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی ترغیب کیسے دے، اس پہ جو ملے گا وہ کیسے بیان کرے، وہ اپنی جگہ، لیکن مقصود اللہ کے احکام ہے۔ جیسے اللہ نے ترغیب دی قرآن احکام کی طرف لانے کے لیے، اللہ نے ترہیب، ڈراوا ذکر کیا، ترہیب تو احکام کی طرف لانے کے لیے، تو اصل تو احکام ہے وہ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں ذکر کیے ہیں، اور جو دونوں میں صراحت سے مذکور نہ ہو تو صحابہ نے، ائمہ مجتہدین نے استنباط کے ذریعے ان کو مستنبط کیا ہے، جو علماء بیان کرتے ہیں۔ بہرحال عرب میں یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی تبلیغی محنت کر رہا ہے اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، رب کا فضل سمجھے۔ اگر کوئی درس دے رہا ہے، دین بیان کر رہا ہے، تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، رب کا فضل سمجھے۔ اگر کسی شکل میں کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، یا کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے۔ ورنہ بڑے 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 جب ان کے دل میں تھوڑا تکبر آیا اور دوسرے کو حقیر جانا، وہیں پھسل گئے، بڑے بڑے واقعات ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ اللہ نے ہمیں ایک مہینہ پھر اپنے کلام کو سننے اور سنانے کے لیے، اپنے احکامات کو سننے سنانے کے لیے پھر اپنے گھر میں اپنی مجلس میں جمع فرمایا۔ اس پہ ہم جتنا بھی شکر کریں تو وہ کم ہے۔ دیکھیں دنیا کی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقت ہوتی، اللہ کافر کو ایک بوند پانی کا نہ دے تھا، جیسے ترمذی شریف کی روایت، جیسے ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو دنیا کی تو کوئی وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر وقت ہے وہ دین کی وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے، اپنے احکامات سننے کے لیے، اپنا کلام سننے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا اونچا کلام ہے کہ اللہ جب اس کو بھیج رہا تھا کسی صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے، کسی کے ساتھ کتنے ہزار فرشتے کہ اس کی عظمت بتانے کے لیے اترتے۔ اور آج بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس کلام کو سن تو سکتے ہیں مگر اس کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس کی تلاوت کرنا یہ انسان کا، مسلمان کا خاصہ، حالانکہ اس کی تلاوت کے لیے بڑے ترستے ہیں اور بڑے غور سے سنتے ہیں، اور جہاں اللہ کا یہ کلام بیان ہو اس علاقے کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، آسمان سے لے کے اس جگہ تک۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے ایک محلے سے، بستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے عذاب کا، محلے کے عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے اور فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن تہجد کے وقت ایک ننھا منا بچہ، اس کے منہ سے جب تلاوت کی آواز نکلتی ہے اور رب سنتا ہے، رب کائنات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اتنا جوش آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دیا ہوا عذاب کا فیصلہ فرشتوں سے واپس لے لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر عظیم چیز ہے ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر قیمتی چیز ہے تو وہ دین ہے اور ہدایت۔ یہی وجہ ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس دین کو حاصل کرنے کے لیے جو آدمی طالب علم بن کے نکلتا ہے یا اس کے پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بظاہر تو وہ دنیا کے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، راستوں پہ، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستوں پہ جا رہا ہوتا ہے، صرف موت کی دیر ہوتی ہے، ادھر اس کی روح نکل جائے اور ادھر وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اور ایک دینی طالب علم قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیتا۔ اور اس طالب علم سے جو محبت کرے، محبت، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ترین دشمن یہودی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے ہاتھ کلمہ پڑھوا دیتا ہے، مسلمان بنا دیتا ہے، اور پوری کی پوری فیملی کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ جو لوگ علماء سے، طلباء سے اور دیندار لوگوں سے دل میں نفرت کرے، ایسے لوگ موت کے وقت ایمان سے محروم ہوں گے، ایمان سے محروم ہوں گے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے عالم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جو عالم کے ساتھ بیٹھا گویا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا، اور قیامت کے دن بھی وہ میرے ساتھ اس کو بیٹھنا نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں میں نے اضافی اس لیے کہہ دی کہ آج لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، قرآن کی طرف کوئی آتا نہیں، حدیث کی طرف کوئی آتا نہیں، مسائل کی طرف کوئی آتا نہیں، حالانکہ مقصود مسائل ہے، مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں۔ آج ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے، بظاہر دیندار ہو کے بھی،
بظاہر نمازی ہو کے بھی مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اللہ کے احکام ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہم علماء کے درس حدیث اور درس قرآن میں بیٹھتے نہیں اور اس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے، ورنہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو متن ہے، یہ تو اثر ہے، باقی جو ساری کی ساری چیزیں اس کی شرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ میں نے سورہ یونس کی 2 آیاتیں تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور توفیق سے۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون جو ہے، مرکزی مضمون وہ دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف بلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس لیے قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بھی بیان فرمائی، اور جس رسول کے ذریعے یہ پہنچے اس رسول کی رسالت کی حقانیت و صداقت بھی یہ اس صورت میں بیان فرمائی۔ اور اسی طرح کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اپنی کامل قدرت کے ذریعے اور کامل قدرت کے دلائل کے ذریعے بھی ذکر فرمائی کہ یہ میرا کلام ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جس فرشتے کے ذریعے آیا ہے وہ بھی بڑی قوت والا ہے، اور جس حبیب کے پاس آیا ہے 40 سالہ ان کی زندگی تمہارے سامنے۔ آج کی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی طرف دعوت دی ہے، جو مرکزی مضمون ہے اس سورت کا، دعوت الی القرآن۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ یہ منکرین، قرآن کے منکرین کا بعد ذکر ہے، تو قرآن کے منکرین کے بعد ذکر کس کا ہے؟ اہل ایمان کا۔ تو چاہیے اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اس طرح اللہ خطاب فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت نہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ البتہ اس کی ہدایت سے فائدہ صرف ایمان والے اٹھائیں گے، اس کی ہدایت سے فائدہ صرف ایمان والے اٹھائیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ترتیب ذکر فرمائی، پہلے فرمایا کہ اے لوگو، پہلے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تحقیر تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے، ایک نصیحت آ چکی، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور یہ ہدایت بھی ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ یہ رہنمائی کرنے والی کتاب بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اس نصیحت کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل کرے گا، قبول کرے گا، اس ہدایت پہ چلے گا، اس قرآن مجید سے رہنمائی لے کے زندگی گزارے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی، شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 صفات اس آیات میں بیان فرمائی، 4 صفات۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ یہ موعظت یعنی نصیحت ہے۔ نصیحت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی تعریف یوں کی ہے کہ نصیحت اس قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل و دماغ میں آنے سے ساری کی ساری تاریکیاں دور ہو جائے، دماغ سے بھی دل سے بھی، اور پاکیزہ انوارات اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے آدمی کو حق حق نظر آتا ہے اور باطل نظر آتا ہے، پھر حق کو وہ قبول کر لیتا ہے اور باطل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ، حق اتنی بڑی عظیم چیز ہے، اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا سکھائی ہمیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق
حق دکھا دے، حق کر کے دکھا دے، حق کر کے دکھا دے، حق دکھا دے ہمیں، اور اس کی پیروی نصیب فرما، اور باطل دکھا دے ہمیں، اور اس سے اجتناب نصیب فرما، اس سے اجتناب نصیب۔ کئی رسول نے یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، اپنے دین پہ جما دے۔ یہ دعائیں سکھائی۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں بتا دیا قرآن بہت بڑی عظیم چیز ہے، یہ نصیحت ہے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی قرآن کے قریب آئے گا، اس کو سمجھے گا، سیکھے گا، اس کا عقیدہ بھی پاک ہو جائے گا، اور اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا، ظاہری اعمال بھی اس کے پاک ہو جائیں گے، اور اس کا باطنی اعمال، اس کا دل وہ بھی پاک ہو جائے گا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، تکبر سے، ریاکاری سے، اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ اللہ اس کے دل کو خلوص سے اور اخلاص سے بھر دے گا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اور نصیحت اور ہدایت اسی کو کہا جاتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، یعنی ایسی چیز جس کو قبول کر لو، سمجھو تو تمہارے دلوں سے کفر، نفاق، شرک، بدعت اور گمراہیوں کی، اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی، ریاکاری کی، حسد، کینہ، بغض، تکبر کی ساری تاریکیاں دور ہو جائے، اور اس میں نور ایمان، نور اخلاص آ جائے، ظاہری اعمال بھی سنور جائیں، اخلاق بھی سنور جائیں، اور عقیدہ بھی بن جائے، وہ عقیدہ جو رب کو مطلوب ہے، سوچ بھی پاک ہو جائے۔ تمہارے رب کی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہو چکی، لما، ان بیماریوں کے واسطے، ان روگوں کے واسطے، فی الصدور، جو سینوں اور دلوں میں ہوتی ہیں، وہ بیماریاں جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ اب دلوں میں بیماری کیا ہے؟ کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، روحانی بیماری۔ قرآن کو اللہ نے اصل میں روحانی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا، لیکن دوسرے درجے میں ثانوی حیثیت سے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسے ابن ماجہ میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، الفاظ ہیں حدیث کے، لیکن میں تم میں دو شفاؤں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ الفاظ شفاؤں کے ہیں، مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں جو شفا کے ذریعے ہیں، شفا کے، جسمانی شفا، اس جسمانی شفا کی ذریعہ ہے وہ دو چیزیں، کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا شہد ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ شہد ہے۔ اس میں جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک نے خود قرآن میں فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها فیہ شفاء للناس، شہد کی مکھیاں، ان کے پیڑ سے مختلف رنگت کا شہد نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے واسطے کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پاک دور میں، اس پہ تجربے بھی کیے گئے کہ واقعی جو بیماریاں کسی اور چیز سے ٹھیک نہیں ہوئی، اللہ نے شہد سے ان کو ٹھیک کیا۔ ایسے ہی قرآن سے شفا ملی، متعدد واقعات ہیں اس کے، بخاری میں، مسلم میں متعدد واقعات کہ بعض سرداروں کو سانپ نے ڈسا، بچھو نے ڈسا، اور بعض لوگ مجنون تھے، دیوانے تھے، زنجیروں میں جکڑے گئے تھے،
صحابہ نے سورہ فاتحہ سے، جس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، 15 نام مفسرین نے اس کے ذکر کیے سورہ فاتحہ کے، اس میں ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اس کے ذریعے ان کو صبح و شام 2-4 دن دم کیا، 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ نے پاگل پن سے بھی شفا دی، اللہ نے شام کے زہر سے بھی شفا دی۔ اور پھر کہیں سرداروں نے 100 بکرے دیے، بکریاں دی بدلے کے طور پہ، خوش ہو کے، صلے کے طور پہ، کہیں 30 بکریاں ہیں جن کا بکریاں دی، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور جیسے آج بھی مجرب ہے، ایک آدمی یہ فیس بک پہ آتا ہے، عرب ممالک کا کئی ہے، حالانکہ اس کی قرآن بھی اتنی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یقین ہوگا، اس کا یقین ہوگا، بات یقین کی ہے، نیک ہوگا تو وہ مختلف آیات پڑھتا ہے، آیات شفا جن کو کہا جاتا ہے قرآن میں، اور اندھے پہ پڑھ دیتا ہے تو اندھا صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ اس پہ گونگے پہ پڑھ دیتا ہے تو گونگا بولنے لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی شفا بھی اس میں، لیکن پہلا درجہ اصل میں اللہ نے اس کو بھیجا ہے روحانی بیماریوں کے شفا کے لیے، کفر کا، شرک کا، بدعت کا، اور اس طرح ریاکاری کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا، ان بیماریوں کا خاتمہ ہو، اور آدمی کا ظاہر اور باطن جو کیا ہو جائے، بن جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ائمہ مجتہدین کے 4 مسلک ہیں، چاروں پر حق ہیں، فروع اختلاف تو اپنی جگہ ہے بعض مسائل میں، لیکن ظاہر مقصد سب کا ایک ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرانا۔ ایسے ہی جو صوفیوں کے جو 4 طریقے ہیں، 4 طریقے، نقش بندیہ اور اس طرح سہروردی اور قادریہ، چشتیہ، یہ بھی جو ہے چاروں کے چاروں پر حق ہے، کیونکہ سب کا مقصد کیا ہے؟ سب کا مقصد تزکیہ نفس ہے، نفس کو، دل کو برے اخلاق سے اور بری خصلتوں سے، بری روحانی بیماریوں سے پاک صاف کرنا، یہ اللہ نے اپنے نبی کے فرائض منصبی میں شمار فرمایا۔ تو بہرحال فرمایا جہاں پہ اللہ نے روحانی بیماری کا ذکر کیا، بیماریوں کا ذکر کیا کہ یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے واسطے جو دلوں میں ہو۔ اور دیکھیں صحابہ عرب کے لوگ کیا تھے، ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اللہ نے اس کلام کے ذریعے ان کے دلوں، روحانی بیماریوں کی ایسی اصلاح فرمائی، پوری دنیا کے معلم، انسانیت کے استاد بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَہُدًى، تیسری بات یہ ہدایت ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والا ہے قرآن۔ اس کے اندر اللہ نے موٹے موٹے اصول دیے ہیں، ان اصول کے ذریعے ائمہ مجتہدین اور علماء کے ذریعے زندگی کے ہر موڑ پہ رہنمائی جو ہے وہ انسان پا سکتا ہے۔ لیکن جو علماء کے قریب آئے تو صحیح، وَرَحْمَةٌ، اور یہ پھر رحمت ہے کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے واسطے۔ دیکھیں جو اس کو قبول اس پہ ایمان لائے گا، قبول کرے گا، دل سے اس پہ عمل کرے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی رحمت، نتیجے کے طور پر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی، جیسے اللہ نے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ دین کو، بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈانپ لیا تھا، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو گئی تھی۔ آج وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن نام ان کا زندہ ہے، کتابوں میں بھی، ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دین، یہ دین جو میرا فضل ہے، یہ دین جس پہ عمل میری رحمت ہے، ایمان والوں کو چاہیے کہ، اور سارے انسانوں کو بلکہ چاہیے
کہ اسی پہ خوش رہیں، اسی پہ خوش رہیں، اسی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھے، دنیا کو دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، دنیا کو اپنے لیے سب کچھ نہ سمجھے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، وہ فانی ہے، عارضی ہے، اور یہ دائمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دائمی۔ ہائے اللہ، اصل دولت تو یہی ہے، اصل دولت تو جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ تو آج موت آ جائے تو پھر رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، پس اسی کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش رہیں، چاہیے کہ وہ خوش رہیں، اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا دین، اور اس پہ عمل کرنا، اس پہ چلنا، اس کے نتیجے میں